نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يحصه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقال عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم قليلا ما تؤمنون ولا بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج کے خطاب جمعہ کے لیے جس موضوع کا تعین کیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید کی جو توہین ابھی ماضی قریب میں ہوئی ہے سویڈن میں، اور یہ ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، تو اس کے محرکات کیا ہیں اور مسلمانوں کے لیے صحیح طرز عمل کیا ہو سکتا ہے، اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ لیکن شروع میں جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں وہ اس غرض سے کی ہیں کہ ایک تو ہمیں خود قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ رہے، اور دوسرا یہ کہ جمعے کا اصل مقصد تو تذکیر ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں وہ تذکیر بھی حاصل ہو جائے، یاد دہانی اصل چیزوں کی، اصل حقائق کی یاد دہانی ہو جائے۔ تو سورہ واقعہ کا آخری رکوع کی ابتدائی آیات ہے جس نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، لوگوں جن دندوں میں تم پڑے ہوئے ہو یہ حقیقت نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے واقع ہونے کی، یعنی یہ کہ ان کی قیامت کی، جیسے ستاروں کی قیامت ہو جاتی ہے تو ایسے ہی زمین کی بھی قیامت ہونی ہے۔ تو جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، ابھی تو تم دنیا میں کھپے ہوئے ہو، تو جیسے تم سمجھتے ہو ایسا نہیں ہے، لا ایسا نہیں ہے۔ اقسم میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھ سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ظاہر ہے اس وقت شاید اتنی لوگوں کو سمجھ نہ آ سکتی ہو جتنی کہ آج انسان کو یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ کائنات میں بہت سے ایسے ستارے ہیں جو مرتے رہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بلیک ہول میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تب تو انسانی علم یہاں تک نہیں پہنچا تھا، لیکن اب انسان کا علم یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو جیسے کہ ستارے بلیک ہول بن گئے تو ایک وقت آئے گا زمین بھی بلیک ہول میں بدل جائے گی، یعنی اس کی قیامت واقع ہو جائے گی، پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی اہمیت کیا تھی۔ انہ لقرآن کریم، یہ بہت عزت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ ایک پوشیدہ کتاب میں، اس کی عزت کو ثابت کرنے کے لیے، ویسے تو اس سے مراد اکثر مفسرین نے لوح محفوظ لی ہے، اللہ کا علم قدیم، لیکن جس طرح بات آ رہی ہے کہ محفوظ کر کے اس شے کو رکھا جاتا ہے جو بہت قیمتی ہو، تو جیسے کوئی آپ نے ہیرا محفوظ کر کے رکھا ہو، وہ ایک بہت بڑا خزانہ محفوظ کر کے رکھا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا وہ خزانہ ہے جس کو اللہ نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر وہ لوگ کہ جو بہت پاک ہیں۔ اس کا ظاہری معنی یہ ہوگا کہ اسے ناپاکی کی حالت میں نہیں چھونا چاہیے، باوضو ہو کے چھونا چاہیے، پورے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے پڑھنا چاہیے، یہ ظاہری معنی ہوگا۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا ہوگا کہ جب تک آپ کے دل میں صفائی نہ ہو، یعنی دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل نہ گئی ہو، تو قرآن مجید کا اصل مفہوم آپ پر اجاگر نہیں ہوگا، اس کی گہرائی آپ پہ نہیں کھلے گی، اس کا جو ایک تو اس کی سطح ہے وہ تو سمجھ میں آ جائے گا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ تو سمجھ آ جائے گا، لیکن جو اس کی گہرائی ہے اس کی کوئی بھنک بھی آپ کو نہیں پڑے گی اگر دل کے اندر دنیا کی محبت رچی بسی ہو تو۔
وہ کج کر دیتے ہیں، وہ تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا ایک طرح کا پردہ طاری کر دیتے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دنیا میں کھبے ہوئے ہیں، جب اے نبی آپ انہیں قرآن سناتے ہیں تو ہم ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ طاری کر دیتے ہیں، ان کے دل اور اس قرآن کے الفاظ کے درمیان کہ جو نظر نہیں آتا، ایک پردہ ہے جو طاری ہو جاتے ہیں. تو لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس حدیث کے بارے میں تم سستی کرتے ہو، دنیا کے بارے میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، کتنی فیسیں بھرتے ہو، کتنی تگ و دو کرتے ہو، کسی اچھے اسکول میں داخلہ لینے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہو، اور کتنے دور دور جا کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، 3 سال کے بچوں کو جا کے داخل کرا دیتے ہو. کیوں؟ فیوچر بنانا ہے، کیوں کیریئر بنانا ہے، کیوں مستقبل شائننگ اور کوالٹی لائف کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی کی کوالٹی لائف، دنیا ہی کا کیریئر، دنیا ہی کا پروفیشن، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو. افانتم بہذا الحدیث مدہنون، اس حدیث کے بارے میں سستی کرتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا حصہ اس میں سے یہ وصول کرتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو. اور یہاں تُكَذِّبُونَ کا ترجمہ اگر آپ ناقدری کریں تو زیادہ قریب ہو جائے گا، اس کی قدر نہیں کرتے ہو، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہو جس اہمیت کا یہ حقدار ہے. تو یہ تو سورہ واقعہ کی آیات تھی. دوسری جو آیات ہیں، جو دوسرا مقام ہے، فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، تو نہیں، جو تم سمجھتے ہو اس طرح نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں ان سب چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو. اس وقت جو دیکھتے تھے اور آج جو دیکھتے ہو، جو آن میں مشہود ہے، اس سب کی قسم کھاتا ہوں. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی عالم غیب جس کو اللہ جانتا ہے، اس کی بھی قسم کھاتا ہوں. بہت سا کل غیب تھا، آج غیب نہیں ہے. مثلا اگر قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ہمیں مریخ کا پتہ نہیں تھا، تو وہ غیب تھا. تو آج تو مریخ غیب نہیں ہے نا، آج تو سورج کے پورے خاندان کا پتہ لگ گیا ہے، بلکہ پوری گلیکسی کا پتہ لگ گیا ہے، بلکہ کئی گلیکسیوں کا پتہ لگ گیا ہے. تو جو اس وقت دیکھتے تھے اس کی بھی قسم کھاتا ہوں، جو آج دیکھتے ہو اس کی بھی قسم کھاتا ہوں، اور وہ بھی جو اس وقت نظر نہیں آتا تھا یا آج نظر نہیں آتا، فرشتے ہیں، جو بھی عالم ارواح ہے، جو عالم غیب ہے، تو سب کی قسم کھاتا ہوں. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن مجید ایک بہت عزت والے رسول کا قول ہے. اور مراد اس سے کون ہے؟ حضرت جبریل امین. دوسری جگہ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. تو یہ جبریل امین ہے. تو یہاں پہ بھی اس سے مراد جبریل امین ہے. انه لقول رسول کریم، ایک بہت عزت والے رسول کا قول ہے. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور وہ تقول کس نے کیا ہے؟ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر، وہ جبریل امین ہے. تو یہ قول رسول. اچھا، یہ کس تناظر میں یہ بات کہی؟ مشرکین مکہ نے مشہور یہ کیا تھا کہ یہ شیطانوں کا کلام ہے. تو بتایا کہ یہ کلام اتارنے والے جبریل امین ہے، کوئی شیطان نہیں ہے. انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، اس کے دو طرح سے معنی ہو سکتے ہیں کہ تم بہت تھوڑا یقین کرتے ہو، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے تھوڑے لوگ یقین کرتے ہیں. ولا قول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تھوڑا دھیان دیتے ہو، یا تھوڑے لوگ ہیں جو دھیان دیتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. اب اسی کے ساتھ اس آیت کو بھی رکھ لیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت سے دب جاتا اور رضا رضا ہو جاتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو سوچیں. کیا سوچیں؟ یہ سوچیں کہ قرآن مجید میں ایک اور ایسی مثال بیان ہوئی، یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ہاں، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر
ڈالتا ہوں, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور ڈھہ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی تجلی کا جو اثر ہے وہی اثر قرآن مجید کے اندر اللہ نے رکھا ہے. یہ تفکر یہ کرنا ہے, ادھر سے پکڑ کے ادھر جوڑ کے جب دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ کتنی عظیم کلام ہے یہ, کہ تنزیل من رب العالمین کی تشریح یوں کرے نا کہ جیسے اس رب کی تجلی پڑھنے کا نتیجہ نکلا وہی اس کے کلام کا نتیجہ بھی نکلتا ہے. اب یہ بات ہماری سمجھ میں آگے یہاں تک, یہ اس کی عظمت ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے اصل میں تو اس چیز کو دیکھنا ہے. توہین کے واقعات ہوتے ہیں. اچھا, دو چیزیں جمع کر لیجئے یہاں پہ, توہین رسالت اور توہین قرآن, یہ ایک ہی بات, دونوں باتیں ایک ہی بات ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو آپ تو مجسم قرآن ہے نا, آپ قرآن کی جب توہین کر رہے ہیں تو بھی حضور کی توہین ہونے لگی, کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی اس قرآن کے مطابق بسر کی ہے. تو آپ کاٹا کس کی زندگی کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں جب آپ قرآن مجید کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی در حقیقت محمد رسول اللہ کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ویسے بھی رسالت جو ہے وہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل. یہ تین چیزیں جمع ہو کے ایمان بالرسالت بنتا ہے. ایمان بالنبیین, نبی جن انسانوں میں سے نبی, فرشتے جن میں سے حضرت جبریل وہ کلام لے کے آتے ہیں, نہیں تو وہ لڑے ہی ٹوٹ جائے. فرشتے پہ ایمان نہیں رکھیں گے تو اللہ کا کلام یہاں تک کون لے کے آیا؟ فرشتہ لے کے آیا. تو یہ رسالت کے لیے فرشتے پر ایمان لانا ضروری ہے جو وہ پیغام لے کے آیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو پیغام لے کے آیا, یہ تین کڑیاں ملتی ہیں تو ایمان پہ رسالت بنتا ہے. ان میں سے جس کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے وہ رسالت کے ساتھ ہی ظلم ہے. تو خواہ کتاب کے ساتھ ظلم ہو, خواہ نبی کے ساتھ ظلم ہو, خواہ فرشتے کے ساتھ ظلم ہو, یہ در حقیقت ایمان بالرسالت کی نفی ہو رہی ہوتی. اچھا, اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ اب یہ ایک تسلسل سے واقعات ہو رہے ہیں. کم از کم میری یادداشت میں یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج سے کوئی 40 سال پہلے کا معاملہ ہے, جب سلمان رشدی کا معاملہ پہلے شروع میں اٹھا تھا. یہ تقریباً یعنی آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے. یہ سلمان رشدی والے 1988-89 کے لگ بھگ کی بات ہے. اور اس نے وہ کتاب جو بھی حفوات لکھی تھی اس پر جو رد عمل شروع میں آیا تھا, امریکی سفارت خانے پر بھی حملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا 1988-89 کی بات ہے یہ. پھر اس کے بعد سلسلہ چل پڑا, پھر تسلیمہ نسرینہ وہ آ گئی, پھر پتہ نہیں کون آ گیا, پھر رکنے پر نہیں آیا. کبھی قرآن کو گٹر میں بہایا جاتا ہے, کبھی آگ لگائی جاتی ہے, کبھی نعوذ باللہ پیشاب کیا جاتا ہے, کبھی کیا کیا جاتا ہے, اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں. یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے. تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا پس منظر رکھوں کہ یہ کیا ہے, یہ ہوتا کیا ہے. آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو یہ بتائیں گے آپ کو, اور وہ غلط نہیں بتا رہے ہوتے. بعض لوگ اسی مقصد کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, جب جو بندہ بھی قرآن مجید کی توہین کرے گا تو اب مسلمان معاشرے کے اندر اس کا جینا تو ممکن نہیں رہے گا. کوئی نہ کوئی دیوانہ عاشق اٹھ کے اس کا کلا کما کرے گا, اور کرنا بھی چاہیے, نہیں چھوڑنا چاہیے, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. وہ پھر یہ کہ جب کر لے گا تو اس کے بعد قانون کو کا سامنا بھی کرنا چاہیے, پھر پھانسی پہ جھولنا بھی چاہیے. جب محبت کی تو ڈرنا کیا. تو یہ تو پھر وہ جو شریعت کا تقاضا علیحدہ پورا ہوگا اور وہ عشق کا تقاضا علیحدہ پورا ہوگا. یہ تو دو علیحدہ چیزیں ہیں نا, اس کو ذہن میں رکھ کر بات کر رہا ہوں. تو اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب کسی نے فرض کریں اسائلم لینی ہے, وہ برطانیہ میں جا کے پناہ لینا چاہتا ہے, سویڈن پہ پناہ لینا چاہتا ہے, وہ امریکہ میں پناہ لینا چاہتا ہے, جرمنی میں پناہ لینا چاہتا ہے, تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ توہین رسالت کا ارتکاب کرو, اس کے بعد ان کے سفارت خانے میں گھس جاؤ, میری جان کو خطرہ ہے, میں نے آزادی اظہار رائے کا مظاہرہ کیا, اب مسلمان میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں, یہ مولوی صاحب کی تقریر سنو, یہ مولوی صاحب کی تقریر سنو, انہوں نے کہا قتل کر دو, بالکل نہیں چھوڑو, تو میں تو ادھر باہر جاؤں گا تو مجھے پناہ دو. بڑی آسانی سے پناہ مل جاتے ہیں. تو کچھ لوگ یعنی اپنے اس غرض کے لیے بھی یہ کمی حرکت جو ہے وہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اس غرض کے لیے یہ بات کرتے ہیں. اس شخص کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو وہاں پہ سویڈن میں اس نے پناہ کے لیے درخواست دی ہوئی تھی, اور اسے کنفرم کرانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی تاکہ انہیں بتا سکے کہ اب تو میں واپس عراق جا ہی نہیں سکتا, گیا تو مارا جاؤں گا, لہذا ہاں مجھے پناہ دیں. یعنی یہ ان کو مجبور کرنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے, یہ بات کہی جاتی ہے.
ایک میں اور بات آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑے پیمانے پر، اس سے بہت بڑے پیمانے پر وہ لوگ اللہ کی کتابوں کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں اور رسولوں کی بھی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں. دیکھیں میں نے جمع کے سیگے استعمال کیے ہیں، یعنی تورات کی بھی توہین کرتے ہیں، قرآن کی بھی کرتے ہیں، انجیل کی بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہندو اپنے مقدس کتابوں کی بھی کرتے ہیں. جو لوگ جادو میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، جادو کیا شے ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے، یہ شیطان سے دوستی کا نام. جادو شیطان سے دوستی، جب تک آپ کی شیطان سے دوستی نہیں ہوتی آپ کا جادو مؤثر نہیں ہوتا. تو شیطان سے دوستی کرنے کے لیے پھر آپ کو وہ تمام ہتھکنڈے اختیار کرنے پڑتے ہیں جو شیطانی طور طریقے ہوتے ہیں. آپ کو گندا رہنا ہوتا ہے، آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ اچھے کام نہیں کریں گے، آپ ہر گندا کام کریں گے میں جو بول بھی نہیں سکتا. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی مقدس کتابوں کی توہین کریں گے اور بڑی شدید قسم کی توہین کریں گے، ناقابل بیان قسم کی توہین کریں گے، تاکہ شیطان آپ سے راضی ہو جائے کہ تو میرا بھی پیو ہے. پھر اس کے بعد ان کی وہ سانجھ داری چلتی ہے. اور یہ کس درجے میں ہوتا ہے میں آپ کو صرف پاکستان کی بات بتاتا ہوں. ایک صاحب ہے اسی علاقے میں کہیں رہتے ہیں، آگے پیچھے مجھ سے ملنے بھی آئے تھے، ایک سے زیادہ دفعہ ملے ہیں مجھے. وہ یہ بتا رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ انہی لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں جو اس طرح کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، قرآن کی ہو اور کتابوں کی بھی ہوتی ہے. میں ساری تفصیلات اس وقت تک نہیں بتا سکتا، موٹی بات آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہ بتایا کہ 2019 میں 4 لوگوں نے فیس بک کے اوپر ایک گروپ بنایا جس میں وہ مل کر توہین کا ارتکاب کرتے تھے. 2022 تک بقول ان کے انہوں نے چاروں کے چاروں پکڑوا دیے. ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا کام ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر لوگ شور کرتے ہیں، جب کوئی چیز رپورٹ ہو جاتی ہے شور مچتا ہے تو کوئی اگر فرض کریں FIA کے سائبر برانچ میں کوئی بندہ اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں. اس طرح پکڑے جاتے ہیں، اللہ والوں پکڑے جاتے ہیں، کوئی باقاعدہ کوئی منصوبے کے تحت نہیں ہوتا. تو وہ بتا رہے تھے کہ 2022 میں وہ چاروں کے چاروں پکڑے گئے. لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو 4 آدمیوں نے گروپ بنایا تھا نا، آج اس گروپ میں 32,000 لوگ ہیں. 4 تو پکڑ لیے، 32,000 کو کون پکڑے گا؟ تو جب آپ 32,000 کو پکڑیں گے تو وہ 32 لاکھ بن چکے ہوں گے. آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ اور اس میں ایک بات سمجھ لیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ہوگی. جو انہوں نے معلومات دی ہیں حیران کن ہے کہ جو شیعہ ہوگا اس سے اہل بیت کی توہین کروائی جائے گی، جو سنی ہوگا اس سے صحابہ اکرام کی کرائی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرائی جائے گی. ہندوؤں کے بڑوں کے جو بھی ان کے اپنی وہ کتابیں ہیں ان کی توہین کرائی جائے گی. یہ عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرائی جائے گی. آپ اب شیطانی اس سارے دھندے کو سمجھیں. یعنی اگر آپ نے جادو سیکھنا اور آگے پڑھنا ہے تو جس کے تقدس ہے آپ کے دل میں اس کی توہین کیے بغیر آگے آپ نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ تو سارا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. یہ پورا ایک تلاطن خیز سمندر ہے اور پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں کے مقدمے اس وقت چل رہے ہیں اور جن میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہیں سزائے موت بھی ہو چکی ہے. یہ اپنے صرف پاکستان کی آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ سارا کچھ آپ جمع کریں تو اس کے پیچھے اعتراض و مقاصد انفرادی. وہ کوئی اگر اسائلم لینا چاہتا ہے تو بھی ایک فرد کا مسئلہ ہے، اگر وہ کوئی جادو سیکھنا چاہتا ہے تو بھی ایک فرد کا مسئلہ ہے. اس کے پیچھے کوئی منظم سازش آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن اب میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ذرا اس سے آگے کی بات ہے. اب اسے سوچئے گا. دیکھیں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو شیطان ہے، جو شر کی طاقت ہے، جس کا ایمان ہی نہیں قرآن پر، اب اسے یہ بات تو سمجھ نہیں آئے گی کہ کوئی شیطان بھی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ جن ہوتا ہے، تو جن تو کسی فزکس میں ابھی تک پکڑا نہیں گیا نا. فزکس نے مریخ کو تو دیکھ لیا ہے، فزکس نے گلیکسیز کو دیکھ لیا ہے، فزکس نے کوئی جن بھی تلاش کیا آج تک. جن تو ملتا ہی نہیں. جن تو ہوتا ہی وہ ہے جو نظر نہ آئے، مگر نہ جن نہیں رہتا. تو یہ تو جس کا قرآن پر ایمان ہے وہ مانے گا کہ جن ہوتا ہے. اور ان جنوں کا ایک سردار تھا جو شیطان بنا دیا گیا، جو بہت شرارتی ہے. اور اس کی دشمنی کس سے؟ نبیوں سے. وہ نبیوں کا دشمن ہے. جب وہ دشمن ہے
یعنی اس کی دشمنی کا اندازہ لگائیں کہ اس نے اللہ سے پھڈا مول لے لیا نبی کی دشمنی میں. دشمنی اللہ سے تو نہیں تھی, دشمنی تو حضرت آدم علیہ السلام سے تھی. اس دشمنی کی ایکسٹینشن ہے کہ وہ اللہ سے بھی خفا ہو گیا. اور یہ جو شیطان ہے اس کے ساتھ پھر کچھ انسان دوست بن جاتے ہیں. ایک تو وہ انفرادی, وہ جو میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی ہے, یہ اپنی انفرادی اغراض و مقاصد کے لیے ان کے ساتھ دوست بن گئے, اور کچھ پوری جماعتیں ہو گئی جو ان کے دوست بن جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کو بھی وہی مرض لاحق ہوتا ہے جو شیطان کو لاحق ہوا تھا, کہ یہ اس منصب پر جس پر آدم کو بٹھایا گیا اس پر مجھے کیوں نہیں بٹھایا گیا. حسد. اور یہی حسد پھر یہود میں پیدا ہوا یا نہیں, کہ جو نبوت ہم میں تھی وہ بنی اسرائیل میں کیوں چلی گئی, محمد رسول اللہ کیوں نبی بن گئے. یہ حسد ان میں پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا؟ حسد من عند انفسہم. پھر ان کے ساتھ جا کے جڑ گئے اور بھی عیسائیوں میں سے بھی ایک بہت بڑا طبقہ جڑ گیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. مجھے بتائیں گے توہین نہیں ہے؟ اور یہ تو بہت پرانی بات ہے, اللہ کا بیٹا بنایا. اب وہ کیا کہتے ہیں, اب تو وہ یہ نہیں مانتے نا, کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. جب کہتے ہیں آپ گاڈ لیس سوسائٹی ہیں, اور تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ ایک بچہ تھا کہ جس کے باپ کا معلوم نہیں تھا, تو اب ان کی سمجھ کیا کہتی ہے وہ بچہ کس کا تھا؟ وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ تھا. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی. تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کیا بتاؤں آپ کو, یہ توہین نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے. تو یہ سارے آپس میں فطری دوست ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اس لیے آپ کو بتایا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہیں کرو گے وہ آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے, آپ سے راضی ہی نہیں ہوں گے, خوشی نہیں ہوں گے. اور یہ بات حضور سے کہی گئی. یہ ایک پورا شیطانی نیٹ ورک کہیں, شیطانی پارٹی کہیں, حزب الشیطان کہیں, یہ بن جاتی ہے. اور یہ جو بن جاتی ہے مخالف کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ مخالف ہوتی ہے وہی. ابو جہل کس کا مخالف تھا؟ حضور کا مخالف کیوں بنا؟ 40 سال تک تو نہیں مخالفت کی نا ابو جہل نے حضور کی. مشرکین مکہ نے حضور کی مخالفت, حالانکہ حضور نے کبھی شرک نہیں کیا, آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا, آپ نے کبھی بتوں کی حمایت نہیں کی, لیکن آپ کا کوئی مخالف نہیں تھا. مخالفت قرآن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ ظالم تو اللہ کی آیات کے منکر ہیں. یہ آپ کے دشمن تو نہیں ہے, یہ اللہ کی آیات کے دشمن ہیں. سورہ انعام میں اللہ نے یہ بات بتائی ہے, اور یہ وہ بات ہے جو مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں اللہ نے بتائی ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. اس قرآن میں ہم نے مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ انہیں سمجھ آ جائے. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. تو اس سمجھانے نے ان کو نہیں بڑھایا مگر نفرت بڑھتی چلی گئی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالم اسی قرآن کو سن کر نقصان ہی کرتے ہیں اپنا. سمجھ آئی بات کی؟ تو جو ظالم ہیں انہیں یہ وحی اچھی نہیں لگتی. میں نے قرآن مجید سے 1-2 مثالیں آپ کو دے دی. اب میں آپ کو جدید دور سے چند مثالیں دیتا ہوں. پرانی تو دے دی, جدید بھی دے دیتا ہوں. اور یہ بات اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو آج کے حالات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. برطانیہ کا ایک وزیر اعظم گزرا ہے, 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ منتخب ہوا ہے. کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ. یہ 19ویں صدی میں 1898 میں فوت ہو گیا. ولیم گلیڈ سٹون اس کا نام تھا. 4 دفعہ منتخب ہوا, اور اس نے اپنے دور اقتدار میں قرآن مجید یوں کر کے پارلیمنٹ میں لہرایا, یوں. اور اس نے بتایا لوگوں کو کہ جب تک دنیا میں یہ کتاب موجود رہے گی دنیا میں امن نہیں ہو سکتا. یہ میں نے کسی جادوگر کی بات سنائی آپ کو, یہ کسی اسائلم کی تلاش میں شخص کی بات سنائی آپ کو, یا برطانیہ کے وزیر اعظم کی بات سنائی ہے؟ اور وزیر اعظم بھی کوئی عام ایسا نہیں کوئی حادثاتی طور پہ کسی پروجیکٹ کے نتیجے میں وزیر اعظم بن گیا ہو. 4 متواتر مرتبہ وزیر اعظم بنا ہے. بڑا پاپولر دانشور قسم کا آدمی,
اور اس کی سمجھ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جب تک یہ کتاب موجود رہے گی امن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی مزید تشریح میں آپ کو ایک پروگرام کیا تھا حامد میر صاحب نے 2016 میں، واقعہ ہے 2012 کا، پروگرام کیا تھا 2016 میں۔ 2012 میں انہوں نے دورہ کیا امریکہ کا، وہاں مختلف اداروں میں وزٹ ہوا، ایک کوئی جیسے تھنک ٹینک نہیں ہوتے اس طرح کوئی تھنک ٹینک تھا، اس کو بھی وزٹ کیا۔ وہاں پہ انہیں جو باتیں ہو رہی تھی، گفتگویں ہو رہی تھی، وہ انہوں نے بھی سنی، حصہ بھی لیا بحث میں۔ تو انہوں نے اس گفتگو کے حوالے سے ایک کالم لکھا، بلکہ پروگرام جو کا پروگرام کیا ہوتا ہے، ٹاکس کیا ہوتا ہے، کیپٹل ٹاک، اس میں بھی ذکر کیا ہوں کہ وہاں انہوں نے یہ بات کہی، کیونکہ یہ گریڈیشن ہو چکی تھی، مسلمان 4 قسم کے ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں جو بہت خطرناک ہیں، ٹریڈیشنلسٹ ہیں جو خطرناک ہو سکتے ہیں اگر فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں، ماڈرنسٹ ہیں یہ اپنے ہی بندے ہیں، سیکولرسٹ ہیں ان سے تو کوئی خطرہ ہی نہیں، یہ 4 قسم کے مسلمان ہیں۔ تو گویا ان کے اعتبار سے محفوظ ترین مسلمان کون سے ہوں گے؟ جو سیکولر ہیں یا جو ماڈرسٹ، یہ مسلمان ان کے اعتبار سے، یعنی ان کے پاس اگر کوئی چیز ہوگی تو گویا محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ٹریڈیشنلسٹ کے ہاتھ میں آ گئی یا فنڈامنٹل، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ اب اس کی بات کے ساتھ جوڑے ہیں کہ جو کہتا ہے جب تک دنیا میں یہ کتاب رہے گی دنیا میں امن نہیں ہو سکتا، تو یہ 4 گروہوں کو ذہن میں رکھیں تو خطرہ جن سے ہے وہ ان کی نظر میں بدامنی پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ آگے چلیے، اب یہ ہے بات کانٹے کی، اور سمجھیے کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے محمد رسول اللہ پر، وہ پوٹینشل فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں آج شراب پیتا ہوں، خنزیر کھاتا ہوں، داڑھی نہیں ہے، مونچھ نہیں ہے، بلکہ فطری لباس میں گھومتا ہوں جس میں پیدا ہوا تھا بیچ کے اوپر، ہر عمدہ کام کرتا ہوں، لیکن اگر میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، ان کی اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے میں پوٹینشلی ایک فنڈامنٹلسٹ ہوں۔ کیا مطلب؟ آج میں یہ کچھ ہوں، کیا بات ہو، جو یہ میں قرآن کے پاس جاؤں گا جس سے میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن مجھے پکڑ کے فنڈامنٹلسٹ بنا دے۔ اب سمجھ آئی؟ لہذا میں خطرناک ہوں، کیوں کہ میرا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب میں اس کلام کے قریب آؤں گا تو ان کی نظر میں بنوں گا کیا شے؟ فنڈامنٹلسٹ۔ ویسے یہاں یہ دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کاؤنٹر نیریٹو والوں کو کہ وہ غور کر لیں کہ وہ شیطان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نیریٹو ہے کیا، کہ اگر کوئی اسے پڑھے گا تو کیا بنے گا؟ فنڈامنٹلسٹ بنے گا۔ یعنی اصل قرآن مجید انسان کو یہی بناتا ہے، فنڈامنٹلسٹ بناتا ہے۔ یہ وہ بھی مانتے ہیں، وہ ہمارے والوں کو نہیں سمجھ آتے، وہ پھر بھی کاؤنٹر نیریٹو لے کے آتے ہیں۔ تو خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، میں نے صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ قرآن مجید کی خطرناکی آپ کو سمجھ میں آئی، یعنی فنڈامنٹلسٹ کتنا خطرناک ہے، یہ پورے نظام کے لیے خطرہ ہے۔ یہ تو اب ان کا ڈاکٹرائن ہے نا، پریمپٹیو ڈاکٹرائن ساری اسی پر کھڑی ہے کہ فنڈامنٹلزم کا کلا کما کرنا ہے۔ فنڈامنٹلزم کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ ممبر سے پیدا ہونے کی امکان نہیں ہے، مولوی صاحب سے پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے، یہ کسی حکمران سے پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ فنڈامنٹلزم صرف ایک چیز پیدا کر سکتی ہے اور وہ قرآن ہے۔ ہم تو مختلف کیٹیگریوں میں آ گئے نا، یا تو میں ہوں گا سیکولرسٹ، یا میں ہوں گا جو ماڈرنسٹ، یا میں ہوں گا ٹریڈیشنلسٹ۔ میں خطرہ نہیں پیدا کر سکتا۔ میں تو وہ کیا اقبال نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ندا وہ میں نے کہا شیخ حرم سے تے محراب پر سو گیا کون؟ ندا مسجد کی دیواروں سے ہی آئی۔ وہ تو ایسے بھنگ پی کے سو ہوئے تھے، جواب بھی نہیں دیا۔ ندا مسجد کی دیواروں سے ہی آئی، فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون؟ تو چلے یہ جو سیکولرسٹ ہے اور ماڈرنسٹ ہے کہ فرنگی بتکدے میں کھو گیا، تو یہ بھی تو طے محراب و منبر سو گیا۔
خطرہ ان تینوں سے نہیں ہے، خطرہ فنڈامنٹلسٹ سے ہے، تو وہ کون، وہ جو ہے نا، وہ اس کا چشمہ کہاں بہتا ہے، کہاں سے آبیاری ہوگی اس کی، وہ قرآن سے ہوگی۔ اب آپ کو سمجھ آئی قرآن ان کے اعتبار سے کتنی خطرناک کتاب ہے۔ لہذا اس کتاب کو الیاء بگاڑنا، تعریف کرنا، توہین کرنا، مسلمانوں کے دل سے اس کی عظمت کو نکالنا، یہ باقاعدہ ایک جو سمجھیے کہ ان کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت کہ توہین کی جاتی ہے۔ اور یہ جو ماس ایجوکیشن ہوتی ہے نا، ایک ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ دشمن کو، بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ ان کے خیالات کھرچ کر ان کو اپنی ڈھب پہ لایا جائے تعلیم کے ذریعے سے، وہ تعلیم ادامے میں ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے ماس ایجوکیشن، وہ ڈراموں کے ذریعے سے ہوتی ہے، افسانوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، ماڈل بنائے جاتے ہیں، رول ماڈل، پھر ان کو باقاعدہ لانچ کیا جاتا ہے، پھر ان سے الٹی سیدھی حرکتیں کروائی جاتی ہیں، اور یوتھ پھر ان کے جیسی بننے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ ماس ایجوکیشن کے طریقے، انہی میں ایک حربہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہوں وہ ایک دفعہ کراؤ، شدید رد عمل آئے گا، دوسری دفعہ کراؤ، رد عمل اس سے کم ہو جائے گا، کراتے چلے جاؤ، کرتے کرتے لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یہ 35 سال کا عمل ہے، بتایا تھا نا، سلمان رشدی سے شروع ہوا یہاں تک پہنچا ہے، 35 سال کا عمل ہے۔ اس وقت جو ہماری حسیات تھی وہ آج بہت کند ہو گئی ہیں، آج ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب کم ہو گئی۔ عام آدمی سنتا ہے، کامن سینس جس کو ہم کہتے ہیں، معقول آدمی چلیں جسے ہم کہیں، کہتے ہیں یار ہوتا رہتا ہے دنیا میں، تو یہ مسلمان زیادہ اچھل کودے میں ہی کرتے رہتے ہیں، یہ مولویوں کو آیا ہوتا ہے جلوس کا شوق، تو چلیں یہ ایک بہانہ بنتا ہے، تو وہ ایشو اٹھتا ہے تو یہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، 2 دن نعرے ماریں گے پھر گھر چلے جائیں گے، اور یہ عام آدمی گویا اس کا عادی ہو چکا ہے ایک نارمل ایکٹیویٹی کے طور پر۔ تو کامیابی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ نہ آسمان ٹوٹا، نہ زمین پھٹی۔ آپ کہتے ہو قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں نا، یقین کے اوپر کوسچن مارک آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ ہے مطلوب، یہ ہے مقصود، اور یہ ہے وہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ ہماری لے رہا ہے کہ دیکھیں اس کے باوجود بھی یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یہ ہو گیا جی ایک پہلو۔ اب آ جائیں دوسرے پہلو کی طرف، اور یہ پہلو ان ساری باتوں سے زیادہ اہم ہے۔ یہ تو پس پردہ محرکات کا ایک لیول ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اصل جو گہری بات ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم مسلمان ہیں، اگرچہ کہ اس آدمی نے قرآن مجید جلایا ہے، بہت بڑا جرم ہے، کسی نے اس سے بھی زیادہ توہین کی ہوگی، بہت بڑا جرم ہے۔ میں جب قرآن مجید پڑھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم مسلمان ان سب سے بڑے ظالم ہیں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اب اس کو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے، یہ جو میں نے شروع میں آیات آپ کو سنائی تھی، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کتاب سے تم سستی کرتے ہو۔ ہم خود اس کو کتنی تکریم دیتے ہیں، ہم اس کی کتنی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم چونتے ہیں، ہم ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر میں سب سے اونچے کھانے طاق پہ اس کو سجاتے ہیں، لیکن آپ سوچئے یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی تھی کہ اسے خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کے رکھا جائے، اس لیے نازل کی تھی کہ اسے چوما جائے، اس لیے نازل کی تھی کہ گھر کے سب سے اونچے کھانے میں رکھا جائے الماری کے، اس لیے نازل کی تھی کہ رخصت کرتے وقت دلہن کو اس کے نیچے سے گزارا جائے، یا اس لیے نازل کی تھی کہ اس کے مطابق کردار اپنایا جائے، اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا جائے، اس کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہ گردانے، اس پر اس کو عمل کرنا نہ چھوڑے، اسے ترک نہ کرے، وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ اور امام غزالی کا شاید قول ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے، دیکھیے ہم نے تو چوم کے رکھ دیا نا، میں پڑھنے والوں کی بات کروں، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، انہیں سوائے لعنت کے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہے، تو جب وہ قرآن میں پڑھے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو سب سے پہلے لعنت اس پر ہو۔ اب آپ سوچیں، اس کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے، لیکن ناقدری سب سے پڑھ کر کون کر رہا ہے؟ عیسائی، یہودی یا ہم مسلمان؟
پھر قرآن مجید کی یہ آیت ذہن میں لے کے آئیں، سورہ الف لام میم سجدہ میں یہ آیت آئی ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو بات سمجھائی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے۔ ایمان تو ہم رکھتے ہیں نا، ہمارے رب کی آیات ہیں، دوسرے تو ایمان ہی نہیں رکھتے اس پر، تو ہمیں سمجھایا گیا کس کے ذریعے سے؟ اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے۔ ہم مانتے ہیں کہ اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھائے گئے ہیں۔ ثم اعرض عنہا، پھر بھی وہ منہ موڑ کے چل دیا، اس نے عمل نہیں کیا، اپنا کردار وہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے دنیا والے ہم پر کیوں پل پڑتے ہیں، ہم کیوں ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتے ہیں، کیوں ہماری دال نہیں گلتی اور کیوں ہماری عزت جوتیوں میں پڑتی ہے؟ اصل سبب یہ ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ سب سے بڑا ظالم اب بتائیں نا، وہ توہین کرنے والا ہے یا ہم توہین کرنے والے ہیں؟ اللہ کی نگاہ سے اگر دیکھیں، دیکھیں وہ پہلے جتنی باتیں تھیں وہ ہم نے اپنی نگاہ سے دیکھی تھی، اللہ کی نگاہ سے دیکھیں تو اس زمین کے اوپر 8 ارب انسانوں میں سے یہ جو 1.5 سے 2 ارب انسان ہیں، یہ توہین کے بڑے مرتکب ہیں کہ یہ اس کے حامل ہونے کے باوجود، یہ ماننے کے باوجود کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سر پہ رکھنے کے باوجود اپنی زندگی کے معاملات میں اسے ڈرے فوراً اعتدال نہیں جانتے، بڑے ظالم۔ تاریخ میں جن بڑے بڑے ظالموں کا ذکر ہے وہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اس فضل کے مطابق نہیں ڈالا۔ ابلیس ہے، اس پر اللہ کا فضل ہوا نا، فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا، جب اس کا حق ادا نہیں کیا تو پھر قعر مذلت میں گرا۔ بلعم بن باورا ایک شخصیت گزرا ہے، بہت بڑی شخصیت، صاحب کرامت بزرگ، لیکن جب اس نے بھی ان آیات کا حق ادا نہیں کیا، اس کے پیچھے بھی اللہ نے شیطان لگا دیا، فکان من الغاوین، وہ بھی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ ساتھ فرما دیا یہی مثال، وہ پتہ ہے یہ کتے والا ہے، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ ان تلحس علیہ ان تحمل علیہ یلحس، اگر اس کے اوپر بوجھ ڈالو تو بھی ہانپتا ہے، اور تترک ہو یلحس، ہٹا دو تب بھی ہانپتا ہے۔ یہ اس کے کردار میں کوئی فرق نہیں آیا، جیسے کتے کے کردار میں کوئی فرق نہیں آتا، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اور آگے فرمایا ہر اس قوم کی بھی مثال یہی ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہو، اللہ کی آیات کی ناقدری کرتی ہو، اس کی مثال بھی یہی۔ سورہ جمعہ میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جو تورات کے حامل بنائے گئے پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کمثل الحمار، گدھے جیسے، یحمل اسفارا، جس کے پیٹھ کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، وہ کتابیں اس کے علم میں تو کوئی اضافہ نہیں کرتی، اس کے کردار کو نہیں بدلتی، اس کی 2 لتی مارنے کی عادت نہیں چھوڑوا سکتی۔ تو قرآن اگر جھوٹ نہ چھوڑوا سکے، قرآن اگر رشوت خوری نہ چھڑا سکے، قرآن اگر دیانت و امانت نہ پڑھا سکے، کردار میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑا ظالم ازرو قرآن وہ ہے کہ جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہو اور اس نے منہ موڑ کے جو ہے وہ چل دیا ہو، نہ مانا ہو، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور ایسے ظالموں سے اللہ فرماتا ہے میں انتقام لوں گا، انا من المجرمین منتقمون۔ اور ایک انتقام اور بھی ہے جو سورہ کاف میں آیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہاں تھا ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، جہاں پہ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ منہ موڑ کے چل دیا۔ اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے دلوں کے اوپر ہم پردہ طاری کر دیتے ہیں کہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے اس کے بعد قرآن کو، اور ان کے جو کان ہیں ان کو بوجھل بنا دیتے ہیں کہ سن ہی نہیں سکتے قرآن کے اصل پیغام۔ یہ بھی انتقام ہے، ایک فوری انتقام یہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ہی سلب کر لے، جو ختم قلوب ہو جائیں۔ اب ذرا تھوڑا تجزیہ کر لیجئے، جو ہم ریئیکشن دیتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ میں نے شروع میں تو یہ کہا تھا نا کہ یہ بڑا عشق کی بات ہے، آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں پھر اس کے بدلے میں پھانسی چڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی انفرادی عمل ہے، اور یہ کہ چلیں آپ کی محبت ہے، آپ کا جنون ہے، آپ نے کر دیا، قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن یہ کہ عشق
थोड़ी कानून का पाबंद होता है, इश्क तो बस इश्क होता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने जो है ना वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में कहा था कि इनका मुकदमा लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो किसी और ही, ये साइड ही कोई और है ना, तो उसमें तो फिर फांसी पे चढ़ना होता है। ये मुतालबा तो नहीं होता कि इनको छोड़ दीजिए, इन्होंने जायज़ काम किया, नहीं, वो तो काम जायज़ नहीं है, शरन वो ठीक काम नहीं होगा। लेकिन इश्क का तो क्या है, मकतब इश्क के दस्तूर निराले देखे, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, तो वो मकतब इश्क के वो दस्तूर हैं, अलहदा तौर तरीके हैं, वो उसके अपने आदाब हैं। ये तो एक तरफ की बात हो गई, लेकिन अब दूसरी तरफ आप देखें, जो शख्स कुरान मजीद की तौहीन इसलिए करता है कि उसे बरतानिया में पनाह मिल जाए, तो हम मज़ाहिरे करके और उसके कत्ल के फतवे दे के उसका काम आसान कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे, और किसी और बदबख्त को रास्ता नहीं दिखा रहे होते कि तुझे भी अगर असाइलम चाहिए तो ये काम है तेरे करने का। इसका मतलब है हमारी हिकमत अमली ठीक नहीं है, गड़बड़ है, सोचना चाहिए। आगे चलिए, ये जो काम इस बंदे ने किया है स्वीडन में, इसके नतीजे में स्वीडन से, यानी हम पब्लिक में हमारा एतराज़ करना तो नहीं बनता ना, अगर बनता है तो हुक्मरानों का बनता है। तो हम अगर एहतजाज करें भी तो किसके मुकाबले में करना चाहिए, अपने हुक्मरानों पे दबाव डालने के लिए करें कि जनाब आप उनसे कतई ताल्लुक़ करें, या उनके सफारत खाने को यहाँ से निकाल बाहर करें, बंद करें, ताल्लुकात मुनक़ते करें। अच्छा जी, आप सुपर पावर हैं, आप अमेरिका हैं कि अगर आपने ताल्लुकात किसी से मुनक़ते कर दिए तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनको तो आपसे ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है। सारे मुसलमान इतने मफलूकुल हाल हैं, इतने मजबूर हैं, इतने मकहूर हैं, इतने ज़रूरतमंद हैं कि सारी दुनिया से ताल्लुकात रखना इनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी नहीं है। तो गोया आप अपने हुक्मरानों को एक ऐसी जगह पे लाके प्लेस कर देते हो अंडर प्रेशर कि वो कोई सही से फैसला करने की पोजीशन में ही ना रहें। लेकिन इससे भी अहम बात यह है, वो ताकतें किसी मुसलमान मुल्क के अंदर गड़बड़ करना चाहती हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं, बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, तखरीब खड़ी करना चाहते हैं। कितना आसान टूल है उनके हाथ में, तो इनका इर्तिकाब करो खुद, उसके बाद पब्लिक को करो फैसिलिटेट, उनको दो सहूलतें, एक दो लीडर खड़े कर दो जोशीले, और बाकी अपने मुल्क का तिया पहुंचा वो खुद ही कर लें। ना एटम बम इस्तेमाल करने की ज़रूरत, ना कोई फौजें चढ़ा के लाने की ज़रूरत। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये जो 2001 में उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था, तो उस ये जो रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये 4 कैटेगरीज मुसलमानों की बयान की गई थी, तो उसमें एक बात ये भी कही गई थी कि हम मुसलमानों के ऊपर कोई जंग मुसद्दत नहीं करना चाहते, वी वांट वार विद इन इस्लाम। नहीं समझ आई भाई आपको? ये जो स्वात में मरे इनको अमरीकियों ने गोलियां मारी हैं, जो फाटा में मरे अमरीकियों ने गोलियां मारी हैं, जो फिरकावारियत में मरते हैं इनको आके बरतानिया मारते हैं, जो इराक और ईरान में मरे हैं इनको आके फ्रांस ने मारा है। ये मुसलमान का गला काटे, हमने बस ये काम कर। इस तरफ भी डॉलर हमारे होंगे, उस तरफ भी गोलियां हमारी होंगी, नो प्रॉब्लम, इनको डॉलर देंगे, खुद छापने, क्या मसला है? 31 ट्रिलियन डॉलर के मकरूज हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, हम देंगे डॉलर इनको कि मारो इनको, और उन्हें फैसिलिटेट करेंगे कि फटो इनके ऊपर। तो ये वार विद इन इस्लाम है। जो समझ आई, ये 20 साल से जो वार हो रही है ये वार विद इन इस्लाम है। और ये वार विद इन इस्लाम कितनी आसान बना दी उन्होंने कि बस एक टूल इस्तेमाल करो, लोगों को अपने हुक्मरानों से जो है वो नाराज़ करो और उन्हें आमादा करो जोशीदे मुकर्ररीन के ज़रिए से कि चढ़ दौड़े वो अपने ही मुल्क के ऊपर और उसकी ऐसे ही फेर दें, ऐसी तैसी फेर दें और शायद तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, जैसे कभी मुफ्त नसर ने यरूशलेम बर्बाद किया था या टाइटस रूमी ने किया था। इस तरह वो अपनी तबाही खुद फेर दें, हमें कुछ न करना पड़े। वार विद इन इस्लाम। यहाँ पहुँच के मुझे एक हदीस की याद आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है, उम्मत के लिए बड़ी दवाएं करते थे, और उनमें से एक दवा बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। पुरानी उम्मतें जो हलाक हुई हैं, पूरी उम्मत अल्लाह ने हलाक कर दी, जड़ काट दी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ ये भी करते थे कि मेरी उम्मत की जड़ न कटे, और एक दुआ ये भी करते थे
کہ ان کے اوپر کوئی ایسا نہ مسلط کر دینا جو ان کا بیج ہی ختم کر دے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ نبی میں آپ کی امت پر کبھی کوئی ایسا غیر مسلط نہیں کروں گا کہ جو ان کا بیج ختم کر دے، سب کو مٹا دے، ایسا کبھی میں مسلط نہیں کروں گا۔ ہاں، یہ ایک دوسرے کو اپنی تلواروں سے قتل کر، خدا جو بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے، آسمان ہی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ تو جب وار ودن اسلام اور یہ آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے، وہ جس بھی بنیاد پر تفرقہ ہو، سیاسی بنیاد پر ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، مذہبی بنیاد پر ہو، یہ خدائی مار ہے۔ اور مار کس وجہ سے ہے؟ وہی قرآن کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں ہے۔ تو میں یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ حکمت عملی، یہ جو جذباتی رد عمل دیتے ہیں، یہ اپنی لگام غیروں کے ہاتھ میں پکڑوانے والی بات ہے اور اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والی بات ہے۔ یہ کوئی مفید بات نہیں، فائدہ مند بات نہیں۔ جس سطح پہ بھی آ کے اس کا تجزیہ کریں گے، اس جذباتی رد عمل کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ علامہ اقبال، آپ کو معلوم ہے، وہ ٹھیک ہے بچپن میں ان کی جو بھی مذہبی تعلیم و تعلم ہوا تھا، لیکن وہ کوئی عام معنی میں مذہبی آدمی تو نہیں تھے، کوئی سوم و صلات بھی پتہ نہیں کس درجے میں تھی۔ وہ گئے ویسٹ کو دیکھا، قریب سے دیکھا، ادھر ان کے اندر کوئی جو ہے نا تبدیلی آئی۔ تو ایک بات وہ سنا ہوگا مصرع آپ نے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اگر ہمیں قرآن مجید کی اس عظمت کا اس سے پہلے نہیں پتہ تھا، اندازہ نہیں تھا، جب یہ بدماش لوگ اس طرح کی غلط حرکت کریں، اس کے بدلے میں اگر ہم قرآن مجید کو اپنا امام بنا لیں، اپنا لیڈر بنا لیں، اپنا قبلہ بنا لیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، وہ اسے توہین کر رہے ہیں، ہم اسے یہ عزت دیں۔ آپ سوچیں انہوں نے کیوں کیا تھا؟ ہمارے دل سے قرآن کی عظمت نکلے۔ میں نے بات یہاں کے مکمل کی تھی نا کہ یہ پبلک، یہ ماس ایجوکیشن ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن کی عظمت مسلمانوں کے دل سے نکل جائے۔ اگر ہم اس غیرت میں، جو کسی نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، اس کی غیرت میں ہم اپنا تعلق قرآن سے قائم کر لیں، پہلے میں اگر نہیں پڑھتا تھا تو اب پڑھنا شروع کر دوں، پہلے اگر 4 رکوع پڑھتا تھا تو اب پورا پارا پڑھوں، پہلے اگر سمجھے بغیر پڑھتا تھا تو اب سمجھوں، پہلے اگر میں عمل نہیں کرتا تھا تو اب عمل کرنا بھی شروع کر دوں۔ جب یہ وائبز واپس جائیں گی کہ آپ کی اس ایکشن کے نتیجے میں مسلمان فنڈامنٹلسٹ بن رہے ہیں، دیکھیں ان کا خطرہ کیا ہے، کہیں قرآن سے جوڑ کے فنڈامنٹلسٹ نہ بن جائیں۔ جب یہ ری ایکشن واپس جائے گا تو مجھے بتائیں توہین رک جائے گی یا نہیں رک جائے گی؟ تو توہین روکنے کا طریقہ وہ نہیں ہے، توہین روکنے کا طریقہ یہ ہے، آؤ قرآن کی طرف۔ اور قرآن کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ میں پورے شعور کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم میں سے اکثر سے مراد یہ 90% سے بھی زیادہ ان کو یہ ضرورت ہے کہ ہم سوچ کر اثر نو ایمان لائیں قرآن کے اوپر۔ ہم نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، تجزیہ کر کے دیکھیں گے تو نہیں نکلے گا۔ اور ایمان وہ پہلی شے ہے، قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور تمام مسلمان ایمان لائے۔ مجھے بتائیے جس طرح یہ ذکر ہو رہا ہے آیت میں، اس طرح کبھی ہم نے سوچ سمجھ کر قرآن مجید پر ایمان لانے کا کبھی کوئی پروسیس اپنے ذہن میں طے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ والدین مانتے ہیں، ہم بھی مان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کل کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یار وہ گرنتھ بھی ہے، وہ بھی بڑی عظیم کتاب ہے، فلانی وید بھی ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، ہم برابر کر لیتے ہیں۔ وہ بھائی ہمیں اثر نو سوچ کے سمجھ کے ماننا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ پہلا تقاضا ہے اس کی طرف آنے کا۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید کو صرف کھول کے دیکھنا بھی ثواب ہے، جیسے نا ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ایسے ہی قرآن مجید کو کھول کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس کے حروف کے اوپر انگلی پھیرنے کا بھی ثواب ہے، اس کے پڑھنے سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور حضور نے یہ بھی بتایا الف لام میم 3 حروف ہیں۔ آپ سوچئے اگر پڑھنے کا یہ ثواب ہے تو سمجھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی نے اسے پڑھنا نہیں آتا، اس نے دیکھا تو ثواب ہے، اس کے مقابلے میں جو پڑھ لیتا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو جو سمجھ لیتا ہو اس کو
اتنا ہی ہوگا جو پڑھنے والے کہیں گے، اس کا اس سے زیادہ ہوگا. تو پہلی بات یہ کہ اسے پڑھا جائے. پڑھنا بھی اس کا ایک بہرحال فن ہے، آرٹ ہے، سیکھنا پڑتا ہے. ہم اپنے جیسے دیکھیں نا، کوئی انگریزی بولے اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ پنجابی میں انگریزی بول رہا ہے، یعنی لہجہ اس کا لب و لہجہ پنجابی والا ہے، تو اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ جانتے ہوتے ہیں، انگریزی پڑھ لیتے ہیں، بولتے نہیں ہیں اس ڈر کے مارے کہ کوئی مذاق اڑائے گا. تو عربی بھی عربوں کی زبان ہے، اسے عربی لہجے میں پڑھنا پڑتا ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے، اس کے ماہرین ہیں. تو جس نے وہ نہیں سیکھا اسے سیکھنا پڑے گا. پھر پڑھنے کا کوئی نصاب ہوگا، کتنا پڑھیں، 10 آیتیں پڑھا کریں، پارہ پڑھا کریں. تو میں صرف آپ کو ایک موٹی بات بتا دیتا ہوں، صحابہ میں وہ بھی تھے کہ جو 3 دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، اور اکثریت ان کی تھی جو 30 دنوں میں ختم کر لیتے تھے، اور درمیان میں وہ تھے جو 7 دنوں میں ختم کرتے تھے. یہ ایک نصاب آپ کے سامنے آ جانا چاہیے اسی. اب اسے سمجھنا اصل مطلوب کیا ہے، ثواب حاصل کرنا یا گائیڈنس لینا ہے. اللہ نے نازل کس لیے کیا؟ ثواب تو ایک اضافی شے ہے، ایکسٹرا ہے، بونس ہے. اصل شے کیا ہے؟ نازل کیوں کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے کیا ہے، گائیڈنس کے لیے کیا ہے، ہدایت کے لیے کیا ہے. تو جب تک سمجھیں گے نہیں تو گائیڈنس کیسے پائیں گے؟ اگر آپ مجھ سے سمجھیں گے تو جو میری سمجھ ہے میں وہ آپ کو جو ہے نا ٹرانسفر کروں گا نا، جو میری سمجھ ہے، میں نے جو پک کیا وہ آپ کو بتاؤں گا. جس مفسر سے بھی سمجھیں گے تو وہ جو اس نے سمجھا ہے وہ آپ کو دے گا. تو آپ جب تک عربی زبان نہ سیکھیں تو کیسے آپ کو سمجھ آئے گی؟ دوسرے کے محتاج ہوں گے، جو اس کی سمجھ ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو عربی زبان سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی محنت. جس بندے نے انگریزی زبان سیکھی ہوئی ہو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ 6 سے 9 مہینے میں عربی زبان وہ اتنی جتنی سے قرآن مجید سمجھ آ سکتا ہو وہ سیکھ سکتا ہے. اچھا، یہ سمجھنے کا ایک وہ ہے، ظاہر ہے عمل اگر نہ کیا جائے تو یہ سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بھی نیت ہو کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق استوار کریں گے، اپنا کردار اس کے سانچے میں. اور آخری بات اس زبان میں یہ ہے کہ پھر اسے دوسروں تک پہنچانا. دیکھیں، جبریل امین نے پہنچایا کس تک؟ محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا کس تک؟ تمام امت تک. الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور لوگوں نے کہا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہو گیا، پہنچ گیا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فلیبلغ الشاہد الغائب. جس تک پہنچ گیا اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائے جن تک نہیں پہنچا. اور پھر اسے عام کر دیا کہ بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اس کا مطلب ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو اس میں حصہ ڈالنا ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. اب آپ سوچیں کہ کہیں توہین ہو، اس سے پہلے اگر اس کردار کے حامل 10,000 مسلمان تھے تو توہین ہونے کے بعد اگر اسٹیٹسٹکس یہ بتائیں کہ اب یہ 25,000 ہو گئے ہیں، اگلی توہین کے بعد پتہ چلے لاکھ ہو گئے ہیں، اس سے اگلی توہین کے بعد پتہ لگے 10 لاکھ ہو گئے ہیں، تو ان کا سلسلہ رکے گا یا نہیں رکے گا؟ لازمی رکے گا. یہ شیطانوں کے شیطنت کا تقاضا ہے کہ روک دیں کہ یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا، اس کا تو نقصان ہو رہا ہے. تو اب آپ کی مرضی ہے، جس طرح مرضی روک لیں. مجھے یہ چیز سمجھ آئی، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور جو میں نے رکھی ہے وہ عضو قرآن رکھی ہے، عضو سیرت مطہرہ رکھی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، آپ نے وہی جذباتی طور طریقے اختیار کر کے دوسرے کے ہاتھ میں اپنی لگام پکڑانی ہے، اور اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی مارنی ہے، اور اپنا ہی نقصان کرنا ہے، اور اس سے توہین کا سلسلہ بھی نہیں رکنا ہے، دراز ہی رہنا ہے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جس پر اگر ہم عمل کریں تو اس کے نتیجے میں یقینی بات ہے کہ توحید کا سلسلہ بھی رک جائے گا، اور فائدہ کتنا ہوگا. اور بہترین جنگی حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ دشمن کی چال اس پر الٹا دو، دشمن کی چال اس پر الٹا دو. میں اس میں آخری بس مثال آپ کو دے رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں تشدد کیا جاتا تھا، زبانی تشدد بھی، وربل بھی تھا، فزیکل بھی تھا. آپ کے ساتھیوں پر تو بدترین تشدد کیا گیا نا، دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہم بیان بھی کرتے ہوئے مطلب زبان جھجکتی ہے. حضرت سمیہ ایک خاتون ہیں، ایمان لے آئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان پر بدترین تشدد کیا گیا ہے، اور ان کے خامد کو پہلے قتل کیا گیا، 4 اونٹ منگائے گئے،
دو جو ہے نا 4 سمتوں میں ان کو منہ ان کے کیے گئے، پھر ان کے ساتھ ان کے 4 ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور پھر ان کو ہانک لیا گیا۔ آپ سمجھ گئے کیا ہوا ہے؟ یہ مکے میں ہو رہا ہے۔ وہ ان کی بیوی ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت ہیں جو عورتوں کے ساتھ لوگ پھر جس طرح ظلم کرتے ہیں، جو آج ہوتا ہے وہ اس وقت تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، کوئی انسانی حقوق بھی نہیں تھے، اور آخر میں ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو شہید کیا۔ اب دیکھیں غیرت کا تقاضا کیا تھا، ہر مسلمان اس بات پر کٹ نہ مرے۔ اچھا یہ آپ سوچ سکتے کہ ان میں سے کوئی ایمان میں کسی کی کمی ہوگی؟ جو وہ اتنے مشکل حالات میں ایمان لے آئے تھے، انہیں مرنے میں کیا دشواری تھی؟ یہ مر گئے نا، اگر یہ کلمہ کفر کہہ دیتے تو نہ پڑھتے۔ ان کی غیرت کھا کے حضرت عمر کیوں نہیں آئے؟ ان کی غیرت میں حضرت ابوبکر صدیق کیوں نہیں آئے؟ ان کی غیرت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کیوں نہیں کیا؟ برعکس کیا، فرمایا کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ کر رکھو، خبردار اگر کسی نے ہاتھ کھولے تو۔ آج اگر کوئی یہ بات کرے تو آپ سب کہیں گے بغیرت ہے، آپ کہیں گے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں آپ یا نہیں کہتے؟ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چڑھ گئی ہے۔ ہدایت تو یہی ہے، محمد رسول اللہ کا طرز عمل تو یہ ہے۔ ہوا کیا؟ وہ یہ کیوں کر رہے تھے سب؟ وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ یہ وائلنس ہو جائیں، یہ تشدد کریں۔ یہ چند ہیں، اس تشدد کے نتیجے میں سب ایک پیج پر آ جائیں گے۔ قبیلے بٹے ہوئے ہیں، پولرائزیشن ہے، ہم کہتے ہیں انہیں مارو، ہاکس کہتے ہیں مارو، ڈبز کہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑو۔ تو جب یہ تشدد کریں گے تو اتفاق رائے ہو جائے گا، جیسے ہمارے ملک میں 9 مئی کے بعد ہو گیا ہے نا۔ یہ پلاننگ تھی، لیکن آگے جو ہے نا محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بن گئے مظلوم، جسے آپ کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، خاموش اکثریت، عوام الناس۔ ان سب کے دل جیت لیے محمد رسول اللہ نے اور ان کے ساتھیوں نے کہ یہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کہتے، انہوں نے تو ہاتھ باندھ رکھے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ظالم ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ابن ربیعہ ہے، ابی ابن خلف ہے، یہ ظالم ہے۔ یہ جلسے کر کے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، یہ جلوس نکال کے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، یہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہی کر کے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا۔ یہ ظلم سہ کے سمجھایا گیا ہے۔ یہ تھا اندر اندر دل فدا ہو گئے، خاموش اکثریت ہے مگر سائلنٹ ہے۔ وہ اعلان نہیں کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اندر سے مان رہے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں اور یہ لوگ ظالم ہیں۔ اگر بدر میں ایک طرف 1000 تھا، دوسری طرف 313 تھے، 313 غالب آ گئے تو وہ 1000 پہلے سے مفتوح تھا۔ جن کے ہاتھ میں تلواریں تھیں ان کے دل شل تھے، ان کے دل گواہ تھے کہ جن کے مقابلے میں ہم کھڑے ہیں یہ سچے لوگ ہیں، یہ مظلوم لوگ ہیں اور ان کو جینے کا حق نہیں دیا گیا مکے میں، وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے چال الٹ دینا۔ چال میں آ جانا ناکامی ہے اور چال الٹ دینا کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، کوئی بصیرت۔ جہاں اللہ نے ہمیں جنون دیا ہے، عشق دیا ہے، محبت دی ہے، اس اللہ سے تھوڑی سی سمجھ بھی مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔